الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت محترم واجب القدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کا شکر ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو جمعۃ المبارک کا دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر میں جمعے کی ادائیگی کے لیے ہم اللہ کے گھر کے اندر اس کا فریضہ ادا کرنے کے لیے آ گئے۔ گزشتہ جمعے بات چلی تھی محبت کے عنوان پر۔ محبت کے کچھ تقاضے ہیں، محبت کی کچھ باتیں ہیں، محبت سے انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے، بہت کچھ مانگتا بھی ہے۔ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ گزشتہ میں تلاوت کی گئی تھی، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوں گے نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاوے اور اس کے بعد اللہ جل شانہ سے مانگنا آ جاوے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور موجودہ حالات کے اندر بہت مشکل حالات ہیں، بہت پریشان کن حالات ہیں۔ جو کاروباری حضرات ہیں وہ جانتے ہیں بڑے پریشان کن حالات ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر جو خبریں آ رہی ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں۔ آپ یہ دعا کے عنوان پر کافی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن یہ ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ انسان غافل ہو جاتا ہے دنیا کی محبت کے اندر۔ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے انسان اس سے ہر چیز مانگتا ہے، ہر چیز کی اس سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہے، ہر چیز کی اس کو ایک لگن ہوتی ہے۔ میں اپنے دوست کے پاس یہ آرزو، یہ تمنا لے کے جاؤں گا، یہ مشکل اس کو بتاؤں گا، میرا دوست میرا جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ اس بات کا یقین ہمارے ہوتا ہے ہمیں۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، وہ ذات جس کے قبضے کے اندر میری اور آپ کی زندگی اور موت اس کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ ذات جس نے رزق کا وعدہ اس کا ہے۔ اب یہ مشکل حالات ہیں، یہ امتحان بھی ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ایک امتحان بھی ہے۔ مشکل حالات اللہ جل شانہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ ان مشکل حالات کے اندر کیا کرتا ہے، کس کی طرف دوڑتا ہے، کس کو پکارتا ہے، کس کے اوپر اس کا یقین کامل ہے، کس کے پاس جا کر اپنی آرزو اور تمناؤں کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں، وہ تو انہ علیم بذات الصدور ہیں۔ سینوں کی باتیں ساری کی ساری کون جانتا ہے جی؟ اللہ جانتا ہے۔ میرے سینے کے اندر جو بات ہے وہ میرا رب جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ آپ کے سینوں کے اندر جو بات ہے رب جانتا ہے، لیکن دوسرا آدمی نہیں جان سکتا۔ وہ ہر چیز کو جاننے والی ذات وہ ذات ہے، اور جس کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی تقاضا، کوئی ایسی بات اس کے سامنے نہ رکھے
پھر وہ نقصان اٹھا لیتا ہے تو وہ دوست کہتا ہے کہ یار تیری تو میرے ساتھ اتنی محبت تھی، ہر ایک بات تو میرے ساتھ شیئر کرتا تھا، ہر ایک گفتگو میرے ساتھ تو شیئر کرتا تھا، دنیا کا جو بھی معاملات تھا، تیرا پرسنل معاملہ ہو تب، تیرا کوئی ایسا معاملہ ہو تب، جو بھی معاملہ تو میرے ساتھ شیئر کرتا تھا، کیا ہو گیا تجھے میرے بھائی؟ تو نے مجھے یہ بات بتائی کیوں نہیں؟ تو نے نقصان اٹھا لیا؟ تمہیں نہیں خیال آیا کہ میرا فلاں کے ساتھ کتنا میرا تعلق ہے، میں فلاں سے کیا چیز کی ڈیمانڈ کروں، کیا مانگوں؟ وہ کہتا ہے مجھے شرم آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں میں اپنے دوست کو کیا تنگ کروں؟ یار اس دنیا کے اندر محبت کے ساتھ تمہیں شرم آ گئی، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس سے کسی انسان کو دن ہو رات ہو کبھی بھی کسی لمحے بھی ایک لمحہ بھی انسان کے دل کے اندر بات آ جائے کہ میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، میری ضروریات تو اللہ کے ساتھ پوری کرنے والی ہے، میں کون ہوں؟ میری جتنی بھی ضروریات ہیں کون سی ذات پوری کرنے والی ہے جی؟ اللہ کی ذات۔ جب اس بات کا یقین کامل ہو جائے نا پھر سمجھ لو کہ یہ ہماری کامیابی ہے۔ یہ اسی وقت یقین کامل ہوگا جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی۔ آج مال کے اوپر ہماری محبت ہے نا، مال کے ساتھ ہمارا یقین ہے کہ میرے پاس مال ہے، میں جو مرضی لے سکتا ہوں، ہمارا یقین ہے میرے پاس مال ہے، میں جو مرضی خرید سکتا ہوں، ہمارا یقین ہے کہ میرے پاس مال ہے، میں اپنی اچھے سے اچھی فیسلٹی خرید سکتا ہوں، گھر کے لیے، گھر کی ضروریات کے لیے اچھی سے اچھی فیسلٹی میں حاصل کر سکتا ہوں، کیونکہ مال کے اوپر ہمارا یقین بن گیا نا۔ جب مال کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اللہ کی ذات کے اوپر جب یقین ہوگا، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، غفار ہے، ستار ہے، رحیم بھی ہے اور کریم بھی ہے، جب اس کی محبت دل کے اندر ہوگی تو انسان پھر رسوا نہیں ہوتا۔ انسان کیا ہوتا ہے؟ رسوا نہیں ہوتا۔ اب قرآن مجید کی آج کی قرآن دوسرے سپارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ایک آیات جو تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کو کیسے، اللہ ہم کہاں پر ہیں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، کتنے کو قریب ہے اللہ؟ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے نازل ہوئی، کہا کہ جب میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو کہہ دو میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ اللہ جل شانہ قریب ہیں۔ ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ ذرا غور تو کیجئے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ہم نے تمام انسانوں کو ہم نے پیدا کیا، ہم ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ہم سے سمجھتے ہیں کہ قمیض پہنی ہے، یہ میری شاہ رگ کے زیادہ قریب ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی ذات اس سے بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا مالک ہے۔ تو ہم اپنے مالک سے نہ مانگے، اس کی محبت دل کے اندر پیدا نہ ہو، پھر ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں بھائی؟ اتنے مشکل حالات، لوگوں کے سامنے جا کے رو لینا، لوگوں کے پاس بیٹھ کر ہمارے پاس ٹائم ہے اپنی ہر نقصان کا ان کے سامنے اظہار کرنا اور ان کو یہ بتانا یہ نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، اتنے پریشان کن حالات ہیں۔ اب بھی تک ہم نے اللہ کے پاس آ کر سچے دل کے ساتھ کچھ مانگا ہی نہیں ہے۔ جب مانگا نہیں تو عطا کیسے ہوگا؟ اللہ کی ذات تو کہا کہ میرے بارے میرے بندے سوال کرتے ہیں، میں کہاں کتنا قریب ہوں، کہا کہ وہ قریب ہے، کتنا قریب؟ تم اس کو اجیب دعوت الداع، تم اس سے دعا تو کرو، وہ تمہاری دعا کو سننے والا ہے یار، وہ تمہاری دعا کو سننے والا ہے۔ اتنے مشکل حالات کے اندر بھی ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ نہیں بنا تو اس کے لیے ہماری یہ کامیابی نہیں ہے، ہم ناکامی کے راستے کی طرف چل پڑے ہیں۔ جب اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا یقین کامل ہوگا نا پھر بھائیو دوستو مانگنے کا مزہ ہی الگ ہے۔
پھر جو کفیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے نا، اس کی مٹھاس ہی الگ ہے۔ پھر جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا نیچے، اسی وقت آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ میرا کامل یقین ہے جو میں نے مانگ لیا میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ آج ہمارا یقین نہیں ابھی تک کامل ہوا، اس کے لیے جو کچھ آج میں بیان کیا تھا، دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، پھر مانگنے کا مزہ اور آئے گا، کیونکہ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا، اس سے مانگتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس سے بات کرتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہتے ہیں ہر ایک کو راز نہیں بتائے جاتے، راز اسی کو بتائے جاتے ہیں جس کے ساتھ سچی محبت ہوتی ہے۔ تو کیا اللہ کے ساتھ ہماری سچی محبت ہو جائے، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تو پھر بھائیو دوستو پھر سوچو تو صحیح، پھر اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے، اس سے مانگتے ہوئے کتنا لطف آئے گا، کتنی ہمیں لذت محسوس ہوگی۔ وہ لذت جو شاید ہمیں اپنے سچے دوست کے سامنے بات کرتے ہوئے ہمیں اتنی لذت نہیں آ رہی تھی، جب اللہ کے ساتھ محبت کے ساتھ اس سے مانگتے ہوئے ہمارے دل کے اندر لذت پیدا ہوگی، پھر اس کا جناب مزہ ہی ہو رہا ہے۔ اس لیے ان پریشان کن حالات کے اندر اللہ سے مانگنا ہے۔ مانگنا بھی اسی طرح جیسے جس کے ساتھ محبت ہو، سب سے پہلے تو اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کو خوشخبری دے دیجیے دنیا کی زندگی کے اندر۔ یار قرآن مجید کا ترجمے کے اندر غور تو کریں، یہ کس چیز کی خوشخبری ہے؟ یہ ایسی کامیابی کی خوشخبری ہے جس کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے، یہ ہمارا امتحان ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں سے پاس ہو کر جائیں گے تو آگے جا کے پھر مزہ ہی ہو رہا ہے۔ یہاں پر ہم اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ فکر کر رہے ہیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے پاس فلاں میرے کاروبار کا کیا بنے گا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرا کیا بنے گا؟ اس لیے ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط نہیں۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا پھر مانگتے ہوئے انسان تھکتا نہیں ہے۔ یار یہ گلیوں بازاروں کے اندر اتنے لوگ مانگتے ہیں، کیسے کیسے وہ الفاظ بولتے ہیں، کچھ دینے کو دل بھی نہ کر رہا ہو تو پھر بھی کچھ دے دیتے ہیں۔ یار اتنی دعائیں دے کے جا رہا ہے، یہ اتنے الفاظ کہہ کے جا رہا ہے، تو کیا ہم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں آ کر اس محبت کے ساتھ دل کے اندر ہماری محبت ہوگی تو الفاظ جو نکلیں گے یہ نہیں کہ کوئی عربی کے الفاظ ہیں، یار جیسے گفتگو کرتے ہو ایسے ہی اللہ سے مانگو۔ یار تنہائی کے اندر بیٹھے ہو تو مانگتے رہو اللہ سے، پیدل چل رہے ہو اللہ سے مانگتے رہو، گاڑی پہ بیٹھے ہو اللہ سے مانگتے رہو، دفتر میں بیٹھے ہوئے اللہ سے مانگتے رہو، مسجد میں آگے اللہ سے مانگتے رہو، دل کے اندر جو تمنا ہے اللہ سے مانگتے رہو۔ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے کہتا ہوں زندگی ہماری آسان ہو جائیں گی۔ آج ہم نے اپنی زندگیوں کو مشکل میں خود ڈالا ہوا ہے۔ سب سے آسان کام تھا اللہ سے مانگنا، اور سب سے مشکل کام تھا کسی انسان کے سامنے سوال کرنا، جس کو ہم نے سب سے آسان بنا لیا، اور جو سب سے آسان کام تھا اس کو ہم نے سب سے مشکل بنا لیا۔ اتنے مشکل حالات کے اندر ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوں اور ہم یہ ہر بندے کے سامنے رونا رو رہے ہیں، یار آج کاروباری حالات بہت خراب ہیں۔ کبھی یہ بھی دیکھا یہ کاروباری حالات خراب کیوں ہیں؟ میرے اعمال کیسے ہیں؟ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں؟ میں نے اللہ سے کتنی محبت ہے میری اللہ کے ساتھ؟ جب اللہ کے ساتھ سچی محبت ہوگی، جب دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، پھر ہم اللہ سے مانگنے کا مزہ اور لطف ہی ہو رہا ہے۔ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو اس لیے دیر کس چیز کی کر رہے ہو؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ابھی تک کیوں نہیں اللہ کے دربار میں آ کر اللہ سے مانگ رہے؟ ہم یہ کہتے ہیں جی دعا کر لی، 2 منٹ دعا کر لی، بس اللہ قبول کر لے گا۔ قبول ہوتی ہے دعا، ضرور قبول ہوتی ہے۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے، یا ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا آنے والی مصیبت کو تم سے ٹال دیتی ہے۔
اللہ جل شانہ سے انسان مانگتا ہے، اللہ ایسا راستہ نکالتے ہیں، ایسا راستہ اللہ نکالتے ہیں، انسان کے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے لیے میرے اللہ نے کیسے حالات میرے سامنے اللہ نے پیدا کر دیے، کیسا میرے سامنے راستہ اللہ نے پیدا کر دیا۔ کسی انسان کے پاس جا کے بیٹھے، کوئی گفتگو کی، اللہ نے ذہن میں ڈال دیا فلاں یہ کام کر لو، انسان خوش ہوتا ہے۔ میں جب گھر سے نکلا تھا تو 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کر کے نکلا تھا، اور جب میں آ رہا تھا تو میرے دل کے اندر یہی آرزو تھی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو مجھے کوئی سیدھا راستہ دکھا دے، جس کے اندر مجھے حلال رزق مجھے مل جائے، میرے لیے کوئی آسانی والا کوئی معاملہ ہو جائے۔ جب انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے، پھر دیکھنا فیکٹری میں بیٹھے ہوئے مشکل سے حالات بھی ہوں گے نا، اللہ راستہ نکال دیں گے۔ ایسے ہی کوئی بندہ کہے گا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا حاجی صاحب سے مل لوں، ایسے کو کہے گا یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا جناب فلاں سے مل لوں، جب فلاں سے ملنے گیا تو کہا یہی کام ہے، یہ کام ایسے کر لو۔ انسان کو یاد آتا ہے کہ میں صبح نکلا تھا، اللہ سے دعا کر کے نکلا تھا، اللہ نے سبب کیسا پیدا کر دیا، نہ اس کوئی ملاقات کا کوئی طے تھی، نہ کوئی ملاقات کے لیے ہمارا کوئی وقت طے تھا، اللہ جل شانہ نے وسیلہ بنا کے اس بندے کو بھیج دیا، وہ بندہ ایسی بات گفتگو کر کے جاتا ہے، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دعا کے اثر۔ اور جب ذخیرہ ہوتی ہے دعا، کہتے ہیں کل قیامت والا دن جب اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو انسان یہ سوچے گا کہ یہ مجھے انعامات جو مل رہے ہیں، مجھے انعامات یہ کیوں مل رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے بندے تو نے دنیا کے اندر جو دعائیں کی تھی نا، یہ ان کا نتیجہ ہے تمہیں جو انعامات مل رہے ہیں۔ کہتے ہیں اب بندہ پھر آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ انسان کہتا ہے جی بعض بندے نعوذ باللہ ایسے الفاظ بولتے ہیں اسی دعاؤں کر کے تھک گئے ہیں، ایسے الفاظ زبان سے نکالنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے الفاظ دعا کو مانگتے رہنا چاہیے، ہر حالت کے اندر اللہ سے مانگنا چاہیے، غمی ہو خوشی ہو، یہ امتحان ہے نا جی، اللہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ خوشی دے کر بھی دیکھتے ہیں میرا بندہ کیا کرتا ہے، اور غمی دے کر بھی اللہ دیکھتے ہیں میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ نقصان ہو گیا نا، اللہ کی توبہ شکر ہے، زبان سے اللہ کی بھلائی بول جائے، اللہ خوش ہوں گے، نقصان ہو گیا پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ، خوشی آ گئی کہتا ہے جی الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، اور اللہ خوش ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے، میرا بندہ خوشی کے اندر بھی مجھے یاد رکھتا ہے اور غمی میں بھی مجھے یاد رکھتا ہے، اور ہم وقت مجھ سے دعا کرتا ہے یا اللہ آپ تو خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ رازق ہیں، آپ غفار بھی ہیں، آپ ستار بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، آپ کریم بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ خوش ہوں گے بندے سے، میرا بندہ اتنے یقین کامل کے ساتھ مجھ سے مانگتا ہے، وہ رسوا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب میرا اور آپ کا ایمان کامل ہوگا، یقین ہوگا اللہ سے مانگتے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ راستے خود بخود نکال دیں گے۔ انسان کی سمجھ بوجھ سے زیادہ راستے آسانی سے اللہ نکال دیں گے، لیکن شرط یہ ہے محبت کے ساتھ مانگا جائے۔ شرط کیا ہے جی؟ محبت کے ساتھ مانگا جائے۔ جب محبت سے انسان مانگتا ہے، اللہ جل شانہ طلب دیکھتے ہیں بندے کی، یہ کس طلب کے ساتھ مجھ سے مانگ رہا ہے، یہ تنہائی کے اندر مجھ سے طلب کے ساتھ مانگتا ہے، یہ مجمع میں بیٹھ کر مجھ سے مانگتا ہے اور ہر وقت مانگتا ہے، اور یہ کہتا ہے یا اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ یہ پریشانی آئی آپ کا شکر ہے، آپ نے پھر بھی میرے اوپر کرم کیا، کوئی بھی تکلیف آئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے اس خالق کے پاس آ جاؤ، اس مالک کے پاس آ جاؤ، یہ سب سے بہتر کام ہے اور سب سے آسان کام ہے جو آج ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے اوپر مشکلات ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، ہمارے اوپر مشکلات کیوں آئیں؟ ہم نے کیا کام کیے؟ ہم نے دعا کو چھوڑ دیا۔ یہ مومن کا ہتھیار تھا دعا، آج ہم نے دعا کو چھوڑ دیا۔ جب انسان مضبوطی کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں آ کر اس محبت کے ساتھ مضبوط یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ جل شانہ رزق خود بخود نکال دیتے ہیں۔ میں نے والد صاحب سے سنا، والد صاحب ایک بندے نے میسیج کیا ابھی نا، حج پر ہے، 2-3 دن کے بعد ہے، تو اس نے میرے واٹس ایپ سے میسیج کیا، تو ابا جی کا آگے سے میسیج کیا تھا، ابا جی کہنے لگے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تیرا یقین کامل ہے، اللہ ضرور راستہ نکالیں گے۔ میں جب بھی تمہیں میسیج کیا تم ایک ہی بات کہتے مجھ سے میرے لیے دعا کریں،
اور میرا شوق بہت ہے، اللہ میرے لیے انتظام فرما دے، میں بھی آپ کے ساتھ رہ جاؤں۔ تو ابا جی کا میسج تھا کہ جس کامل یقین کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے اللہ ضرور رستہ نکالیں گے، انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ وہاں سے رستہ نکالیں گے، لیکن شرط کیا ہے جی؟ یقین کامل ہونا چاہیے، شرط یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اللہ جل شانہ نے فرمایا اللہ خوش ہوتے ہیں اس بندے سے جو اللہ سے مانگتا ہے۔ اللہ جل شانہ کیا ہوتے ہیں جی؟ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں اس بندے سے جو اللہ سے مانگتا ہی نہیں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے مصروفیت اتنی زیادہ ہے، کیوں؟ ہماری فیس بک آباد ہے، آج ہمارا واٹس ایپ آباد ہے، اللہ کی ذات کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کبھی غور کیا ڈاکٹر لیٹ ہو جائے نا 2-2 3-3 گھنٹے، ہم اس کے ویٹ کے لیے بیٹھے تھے، کیوں؟ میری یہ تکلیف ہے، میں نے ڈاکٹر کو بتانی ہے، گھر والے نہیں سمجھ رہے۔ کبھی یہ غور کیا گھر والے میری بات نہیں سمجھ رہے، یہ ڈاکٹر ہے، میں اس کی ایک خوراک سے ٹھیک ہو جاؤں گا، میں نے اس کو جا کے اپنی تکلیف بتانی ہے۔ ابے 2 گھنٹہ اس ڈاکٹر کا انتظار کیا ہے، تو اس ذات نے جس نے پیدا کیا ہے اس سے دعا مانگتے ہوئے کیوں لیٹ ہو رہے ہو؟ جو کہہ رہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اس سے مانگتے ہوئے تمہیں کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کتنا کو قریب ہے، تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بھائیو دوستو بزرگو، آج کا جمعہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا ایک یہاں سے اہم سبق لے کے جائیں جو ہم بھول چکے ہیں۔ دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ رسے وہاں سے نکالیں گے جہاں سے ہمارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، اور ہماری کامیابی ہی کامیابی ہے، اور کامیابی کی پہلی سیڑھی جو تھی وہی ہم نے چھوڑ دی، دعا کو ہی چھوڑ دیا۔ ہتھیار ہی نہیں پاس، ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ؟ کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ؟ اور پھر بھائیو دوستو، صرف دعا اپنے لیے نہیں کرنی، اپنے بھائیوں کے لیے بھی کرنی ہے دعا۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا ہو، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا ہو، پورے امت مسلمہ کے لیے بھی دعا ہو۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب کی دعا غیب کے لیے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ یہ نہ ہو کہ میں سکھی ہوں، میرے گھر کے اندر میرے پاس بڑی فیسلٹی ہیں، اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کرو یار، گرمی ہے بیچارہ کہاں سے بل دے گا، اتنے پریشان کن حالات ہیں، ایک ٹائم کا کھانا پکانا اس کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے بھی دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تمہارے لیے رستے آسان کر دیں گے۔ یہ آزما کے دیکھ لو، یہ کر کے دیکھ لو، کبھی مشکل پیش آ جائے اپنے بھائی کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کرو، یا اللہ جی ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، میرے پاس تو فیسلٹی تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، یا اللہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں میرے بھائی کے پاس تو یہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کے اوپر کتنے پریشان کن حالات ہیں۔ وہ اس گرمی کے اندر بچوں کو لے کر جب لائٹ جاتی ہے اس کے پاس تو UPS بھی نہیں ہے، اس کے پاس سولر بھی نہیں ہے، اللہ جی اس کے بچے کیسے گرمی برداشت کر رہے ہوں گے؟ جب آپ اس کے لیے دعا کریں یا اللہ میرے بھائی کے لیے بھی انتظام فرما دے، اس کے رزق کے اندر اضافہ فرما دے۔ جب انسان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود اپنے لیے بھی رستے نکال دیتے ہیں، لیکن بشرط کیا ہے جی؟ محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جب یقین کامل کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے انسان رسوا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت جو تلاوت کی گئی، کہا کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ کہا کہ اجیب دعوت الداع، وہ مجھے دعا کرے میں ان کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ اور گزشتہ جو میں فرمایا قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی تھی اس کے اندر فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کو خوشخبری دے دیجیے، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو دنیا کی زندگی کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آج میں بھی چاہتا ہوں کامیاب ہو جائیں، آپ بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، تو کامیابی کیسے ہے جی؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے، اور اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے، اس کامل یقین کے ساتھ مانگیں گے انشاءاللہ ہم کامیاب ضرور ہوں گے۔ بڑے پریشان کن حالات ہیں، ان حالات کے اندر دعاؤں کو اپنا ہتھیار بنا لیں، انشاءاللہ اللہ رسے وہاں سے نکالے گا جہاں سے میرا اور آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔